अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिया कुसर और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़ नेटवर्क। आज हम इस्लामाबाद के उस केस के बारे में बात करेंगे जिसने सबको हिला कर रख दिया। जी हाँ, नूर मुकद्दम कत्ल केस। नूर मुकद्दम कत्ल केस में क्या पेशरफ्त है, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गुफ्तगू करेंगे कि नूर मुकद्दम पर क्या गुजरी, उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या फरियादें की, कहाँ से छलांग लगाई और भागने की कितनी कोशिश की। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं उस्मान जावेद, क्राइम की बीट को भी कवर करते हुए इनको एक अरसा गुजर चुका है, साथ ही साथ जो है वो दीगर सियासी बीट्स को भी कवर करते आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि नूर मुकद्दम कत्ल केस को आपने बड़ा डीपली जो है वो ऑब्जर्व भी किया है, साथ ही साथ कवर भी किया है, तो क्या सूरत हाल सामने आई कि जब नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया तो उस वक्त उसने क्या फरियाद की, कितनी चीखों पुकार की? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर में पेश आया, 20 जुलाई का ये वाक़या है। ईद से एक दिन कबल नूर मुकद्दम को बड़े घनौने तरीके से कत्ल किया गया और बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया। इब्तदाई तौर पर अगर हम बात करें, मुलज़म ज़ाहिद जाफ़र के साथ नूर मुकद्दम 2 दिन से उसके घर में मौजूद थी और उस घर में नूर मुकद्दम, ज़ाहिद जाफ़र और 2 जो मुलाज़म थे वो घर में मौजूद थे। और 20 तारीख का ये वाक़या है। 20 तारीख को जब नूर मुकद्दम के साथ इनका झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद नूर मुकद्दम को मुलज़म ज़ाहिद जाफ़र ने कत्ल किया। कत्ल करने से पहले के जो मुहर्रिकात हैं उनको सबसे पहले 4 दफ़ा उनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर छुरी से वार करके उनको ज़ख्मी किया गया। उसके बाद जब नूर मुकद्दम ज़ख्मी हो चुकी थी, उन्होंने, क्योंकि कमरा जो था वो मुकम्मल तौर पर लॉक था और एक खिड़की थी जिस खिड़की को लॉक नहीं था, और नूर मुकद्दम वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुई और बाहर निकलकर ग्रिल से उन्होंने छलांग लगाकर, क्योंकि कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था और वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो गिरी, और ग्राउंड फ्लोर पर जब वो गिरी थी तो उस मकाम पर उसके बिल्कुल सामने गार्ड का कमरा है जहाँ पर गार्ड मौजूद था। और जब मुलज़म ज़ाहिद जाफ़र की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा था नूर मुकद्दम के ऊपर, तो नूर मुकद्दम मुसलसल चीखों पुकार कर रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। लेकिन एक तो ईद से एक दिन कबल ये वाक़या पेश आया और इस्लामाबाद आपको पता है परदेसियों का शहर है और लोग जो है वो ईद मनाने के लिए अपने घरों में जा चुके थे। क्योंकि मैंने जो उनके अड़ोस पड़ोस के मुख्तलिफ लोग हैं जो रिहाइश पजीर है सामने और जो आसपास लोग रहते हैं, उनसे पूछा तो वो लोग घरों पर मौजूद नहीं थे। लेकिन उस्मान, गार्ड और जैसे आप बता रहे हैं कि उनका कुक और गार्ड तो वहाँ पर मौजूद थे, इस कदर दर्दनाक मंजर जो आप बता रहे हैं कि छुरी से मुख्तलिफ हिस्सों पर वार किया गया, यकीनी तौर पर वो चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, फिर उन्होंने छलांग लगाई, तो कहीं हमारे लोगों के अंदर की इंसानियत क्या मर चुकी है कि हम शायद, ऑब्वियसली वो पेड मुलाजिम थे, लेकिन फिर भी कोई अखलाकियात, कोई इंसानियत भी तो आखिर किसी चीज़ का नाम है, तो उन्होंने कोई हेल्प करने की, मदद करने की कोशिश नहीं की उसकी? देखिए, उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार था वो मुनासिब नहीं था। उन्होंने फ़ोन किया ज़ाहिद जाफ़र के वालिद को और वालिद को मुसलसल तमाम तर सिचुएशन बताई जा रही थी। जब वो गिरी, जब उन्होंने छलांग लगाई, उस वक़्त भी गार्ड सामने बैठा हुआ देख रहा था। उससे पहले जब वो चीखों पुकार कर रही थी, उस वक़्त भी गार्ड जो है वो तमाम तर आवाज़ें सुन रहा था और तमाम तर बातें उनके वालिद को बता रहा था। उनके वालिदैन के नोटिस में था कि मुलज़म ज़ाहिद जाफ़र नूर मुकद्दम को कत्ल कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस को इतला नहीं दी। इस तमाम सूरत हाल में फिर आ गया थेरेपी वर्क्स। थेरेपी वर्क्स के जो मालिक है उनको फ़ोन किया गया मुलज़म ज़ाहिद जाफ़र के वालिद ने और ये बताया कि वहाँ पर मेरा बेटा पार्टी कर रहा है और वहाँ पर जाएं, कोई हालात नासाजगार है तो वहाँ पे देखें क्या हो रहा है। जो थेरेपी वर्क से जो मुलाजमीन थे वो इब्तदाई तौर पर सबसे पहले वहाँ पे आए और मुलज़म ज़ाहिद जाफ़र जो था उस वक़्त वो इस कंडीशन में था कि उन्होंने जो थेरेपी वर्क से मुलाजमीन थे उसके ऊपर भी हमला किया, छुरी से उसके ऊपर भी वार किया। उनके जो थेरेपी वर्क के मुलाजमीन के आने से कबल की अगर हम बात करें, क्योंकि उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई, क्योंकि नूर मुकद्दम का सर तन से अलग कर दिया गया था और मुख्तलिफ हिस्सों पर छुरियों से वार करने के बाद जो मुलज़म का आखिरी निशाना था वो गर्दन थी और गर्दन पर उन्होंने निशाना लगाते हुए उसकी गर्दन सर से अलग कर दी गई थी। और जब मैंने उनकी तस्वीरें देखी, जब मैंने वीडियोस देखी क्राइम सीन की, तो बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था। उनकी डेड बॉडी जो थी वो कुर्सी के नीचे पड़ी हुई थी, उनका मोबाइल फ़ोन भी जाए हादसा पर मिला, इसके अलावा उनका पर्स भी मिला था और मुलज़म ज़ाहिद जाफ़र ने जो आला कत्ल इस्तेमाल किया था वो भी मौके पर पुलिस को मिला। जब थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन अंदर आए, क्योंकि गार्ड ने
फ़ोन किया ज़اہد جعفر کے والد کو, ان کے والدین کو فون کیا. فون کرنے کے بعد انہوں نے ساری سچویشن بتائی کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. اور پھر جب تھراپی ورکس کے ملازمین اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرہ جو ہے وہ مکمل خون میں لپٹا ہوا ہے, خون ہی خون ہر طرف نظر آ رہا ہے. آپ پردوں کی بات کریں وہاں پر بھی خون تھا, اس کے علاوہ فرش پہ بھی خون بکھرا ہوا تھا نور مقدم کا, اور نور مقدم کا سر تن سے جدا تھا. عثمان یہ بڑا جو آپ منظر بتا رہے ہیں, آپ یقین مانیں کہ یہ سن کے میرے جو ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اوبیسلی مطلب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آخر ایسی کیا وجہ سامنے آئی. پولیس نے اوبیسلی تفتیش بھی کی ہے, ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا, ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اب. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہ کوئی مینٹل ان کو کوئی ڈس آرڈر تھا جو ملزم ہے, کیا ایسی بات تھی کہ اتنی بے دردی سے اور اتنا تشدد کر کے اتنی بے رحمی سے ان کو جو ہے انہوں نے قتل کیا, کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ دیکھیں, ایک تو جو بات مجھے اب تک سمجھ آئی ہے, ایک تو دولت کا نشہ تھا, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے, اسی لیے انہوں نے بے دردی سے قتل کیا. اور دوسرا اگر ہم بات کریں تو ملزم ظاہر جعفر نے ابتدائی طور پر اپنے مختلف دوستوں کو فون کیا اور فون کر کے اس قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ان کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ ہم ملزم ظاہر جعفر کو جنونی اور پاگل قرار دیں گے تاکہ ہمیں کیس میں ہم بینیفٹ حاصل کر سکیں. شروع میں ملزم نے یہی ایکٹنگ کی کہ وہ جنونی ہے, وہ کوئی نفسیاتی مریض ہے, لیکن پولیس نے جب ان کو چیک اپ کروایا تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ملزم جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے فٹ ہے. اور ملزم نے مختلف ڈرامے کرنے کی کوشش کی, اور اس میں جو ملزم کے والدین ہیں وہ بھی ملزم کے ساتھ شریک ہیں. بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملزم کے ساتھ وہ گارڈز, وہ کوک اور وہ تو برابر کے اس جرم میں, بلکہ ان کے اوپر تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ بول نہیں رہے اس پر. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب سارا واقعہ پیش آیا اس کے بعد اوبیسلی کورٹ میں اس کو پیش کیا گیا, آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی, آمنا سامنا بھی ہوا ہوگا ملزم سے, تو کبھی آپ نے اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی, کوئی ندامت اس کے چہرے پر دیکھی ہے کہ نور مقدم کے قتل کے بعد ایٹ لیسٹ اسے احساس ہوا ہو کہ شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک میں نے اس کو آبزرو کیا ہے وہ اس کے چہرے پہ مجھے کوئی شرمندگی کے تاثر نظر نہیں آئے. اگر ہم دوبارہ اسی کیس کے اوپر ہم بات کریں, کیونکہ اس میں کچھ اہم پہلو ہیں, کیونکہ اس میں 5 جو ہے مکمل طور پر 11 جو ہے وہ ملزم ہیں. 6 تھراپی ورکس کے ملازمین ہیں جو اس وقت عدالت نے ان کو ضمانت پر رہا کیا ہوا ہے, جبکہ 5 لوگ ہیں جس میں ملزم ظاہر جعفر کا والد, والدہ, 2 ملازم اور ملزم خود, یہ 5 لوگ اس وقت اڈیالہ جیل میں زیر حراست ہے. اور پولیس نے گزشتہ سماعت پر مکمل چالان عدالت میں پیش کیا ہوا ہے. ملزمان کے ساتھ کیونکہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر ہے اس نے قتل کیا, اور جو باقی 4 لوگ ہیں انہوں نے اس قتل میں معاونت کی, پولیس کو مکمل حقائق سے آگاہ نہیں کیا. اور جب یہ قتل کیا جا رہا تھا, جب نور مقدم نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور چیخ مار کے وہ مدد کے لیے مدد طلب کر رہی تھی, اس وقت یہ جو لوگ ہیں وہ پولیس کو انفارم کرنے کی بجائے انہوں نے تھراپی ورکس کو انفارم کیا, اور مکمل جو پولیس ہے اس کے ساتھ انہوں نے تعاون نہیں کیا. اور قتل ہونے کے بعد جب تھراپی ورکس کے ملازمین وہاں پہ آئے انہوں نے پولیس کو بھی کافی دیر کے بعد انہوں نے فون کیا. اس کے بعد بھی ان تمام لوگوں کی جانب سے اس جرم کو چھپانے کی حتی الامکان جو ہے وہ کوشش کی جاتی رہی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ 6 لوگ جو ہیں وہ ضمانت پر رہا کیے گئے ہیں, جبکہ 5 ابھی جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر اس کیس میں کیا پیش رفت, کیونکہ ایک کچھ افواہیں یہ بھی ہیں کہ شاید دونوں فیملیز کے درمیان جو ہے وہ صلح ہونے جا رہی ہے اور کوئی لین دین کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ سیٹل ہونے جا رہا ہے. تو کچھ ایسا بھی چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نور مقدم کے جو والدین ہیں ان کے اور ملزمان کے درمیان کوئی میٹنگز چل رہی ہوں یا کوئی صلح کی طرف کوئی معاملہ آپ کو جاتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال سے اگر ذاتی طور پر میں اپنی رائے دوں تو میرا نہیں خیال کہ اس معاملے پر کسی بھی صورت یا کسی بھی قیمت پر راضی نامہ ہونا چاہیے. ملزمان کو سخت سے سخت سزا میرے خیال سے ملنی چاہیے. تو کیا یہ ان افواہوں میں کتنی سچائی ہے؟
دیکھیں میں جب نور مقدم کا قتل ہوا اس کے بعد میں جائے حادثہ جو وقوع ہے اس پہ جانے سے قبل میں نور مقدم کے والدین کے پاس گیا. وہ نیول اینکریج میں رہتے ہیں. میں ان کے والدہ سے ملا, میں ان کے بھائی سے ملا اور ان کی فیملی کے دیگر ممبر سے ملا, اور ہر بندے سے میرا سوال جو تھا وہ تقریباً یہی تھا کہ نور مقدم کا اور ملزم زاہد جعفر کا آپس میں کیا تعلق تھا, کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, دوستی کب سے تھی, کیسے دوستی ہوئی. لیکن انہوں نے اس بات پر جو زیادہ ان کا فوکس تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ نور مقدم کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے, اور ان کے والدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب سے نور مقدم قتل ہوئی ہے انہوں نے ٹی وی نہیں دیکھا, کیونکہ ہر طرف ٹی وی میں نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے, اور جو پیش رفت اس کیس کے حوالے سے ہو رہی ہے وہ آگاہ کی جا رہی ہے. میڈیا جو ہے وہ خبریں چلا رہا ہے کہ کس طرح قتل ہوا, کیسے ہوا. مشکل یہ وقت ہوتا ہے. والدین نے یہی مجھے کہا کہ ہم نے ٹی وی نہیں دیکھا, اور والدین سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے جب میری ان سے بات ہوئی تو ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ہم نے ملزم کو معاف نہیں کرنا اور ملزم کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ملزم جو ہے وہ نہ صرف زاہد جعفر کو بلکہ زاہد جعفر کی ذہنیت والے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ سزا دینی چاہیے تاکہ کوئی اور نور مقدم زاہد جعفر کا نشانہ نہ بنے. بالکل عثمان, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے ساری انفارمیشن دی. کیس چونکہ عدالت میں چل رہا ہے, یقینی طور پر ہم سمیت جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو یہ امید ہے کہ سخت سے سخت ترین جو ہے وہ سزا ملزمان کو دی جائے گی, اور ہم یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہمت دے یہ کیس لڑنے کی. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ تمام لوگوں کو بتاتی چلوں کہ بحیثیت قوم اور انسانیت کے ناطے ہم لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. تمام تر ذمہ داری پولیس پر عائد نہیں کی جا سکتی کیونکہ پولیس ہر جگہ پر موجود نہیں ہوتی. اگر یہاں پر تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ ان گارڈز نے کیا ہوتا تو شاید نور مقدم آج ہمارے درمیان موجود ہوتی اور اس کو اتنی بے دردی سے قتل نہ کیا جاتا. تمام صورتحال آپ نے سنی, یقینی طور پر اس سے قبل بھی آپ نے اس حوالے سے کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی, خبریں بھی دیکھی ہوں گی, لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن اس حوالے سے دی گئی ہے. کس کی کتنی غلطی ہے, کیا ان ملزمان کے ساتھ ہونا چاہیے, کتنی عبرتناک سزا ان کو دینی چاہیے, ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور بتائیں کہ اسپیشلی تمام تر واقعے پر جو ہے وہ باتیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن جو دو کریکٹرز ہمیں یہاں پر نظر آئے, جو میں نے آبزرو کیا کہ اس تمام واقعے میں اگر وہ دو کریکٹر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے, جو گارڈ تھا اور جو کوک تھا, اگر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے تو شاید یہ واقعہ اسلام آباد میں پیش نہ آیا ہوتا. تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. کیا آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, آپ اپنے ارد گرد کیا دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کیا چل رہا ہے, ہمارے سامنے والے گھر میں کیا چل رہا ہے, اور گلی میں کیا چل رہا ہے. جرم کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والا بھی مجرم ہوتا ہے. آپ نے اگر ہمارا چینل لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.